آج کل بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو معلوم ہے اور بہت سے لوگوں کو ڈائگنوز ہی نہیں ہو پاتا کہ انہیں ڈپریشن ہے۔ کتاب لاسٹ کنیکشنز میں رائٹر یوہان ہاری بتاتے ہیں کہ لوگوں کو ڈپریشن کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ کچھ اسے بایولوجیکل مسئلہ سمجھتے ہیں اور کوئی اسے جسم میں کیمیکل امبیلنسز سمجھتے ہیں، اور یا پھر اسے نفسیاتی مسئلہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ رائٹر اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ ڈپریشن کی اصل وجوہات کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یوہان ہاری صرف 18 سال کا تھا جب اس نے پہلی اینٹی ڈپریشن میڈیسن لی تھی۔ اسے بچپن ہی سے ڈپریشن کی علامات تھیں۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلا رہتا تھا اور اکثر راتوں کو اٹھ کر روتا رہتا تھا۔ جب وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اسے کہا کہ ہمارے برین میں کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہمیں ڈپریشن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے ہاری کو پیکسل ٹیبلٹ پرسکرائب کی جو کہ ہمارے دماغ میں سیروٹونن لیول کو بڑھا دیتا ہے۔ ہاری کو شروع میں کچھ ریلیف ملا، لیکن کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ڈپریشن ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے پیکسل کی ڈوز بڑھا دی اور یوں ہاری کچھ سال اسی طرح میڈیکیشن لیتا رہا، لیکن جب اس کو سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہوئے، یعنی زیادہ پسینہ آنے لگا اور وزن بڑھنے لگا، تو ہاری نے تنگ آ کے خود ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ اس وقت اس کی عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ مڈ 90s میں ہارورڈ کے پروفیسر آئرون کرش، جو کہ اینٹی ڈپریشن پہ ریسرچ کر رہے تھے، اس نتیجے پہ پہنچے کہ دراصل فارماسیوٹیکل کمپنیز اپنی اینٹی ڈپریشن میڈیسن کے کلینکل ٹرائلز کو مکمل اور صحیح طور پہ پبلش نہیں کرتے تاکہ ان کی پروڈکٹ جلدی سے مارکیٹ میں آ جائے۔ کرش نے یہ بھی ثابت کیا کہ ڈپریشن اور دماغ کے کیمیکل امبیلنس کا آپس میں کوئی خاص تعلق نہیں ہے، اور یہ صرف فارماسیوٹیکل کمپنیز ہی اپنی میڈیسن بیچنے کے لیے ایسا کلیم کرتی ہیں۔ اگر کسی بھی مریض کو بتایا جائے کہ اس کو میڈیسن دی جا رہی ہے، لیکن دراصل میں وہ میڈیسن نہ ہو اور کوئی بھی نیچرل چیز ہو جس کا کوئی نہ فائدہ ہو نہ کوئی نقصان ہو، تو اسے پلیسیبو کہتے ہیں۔ اس کا مریض پر نیگیٹو یا پازیٹیو ایفیکٹ کو پلیسیبو ایفیکٹ کہیں گے۔ ڈاکٹر ہنری ورلڈ وار 2 میں زخمی سولجرز کا علاج کر رہے تھے۔ ان کے پاس مورفین ختم ہو گئی تھی، تو اس نے سولجر کو شوگری واٹر کا پلیسیبو دیا، اور اس انجیکشن نے زخمی سولجرز کی پین کو کافی حد تک کم کر دیا۔ اس کا مطلب ہے جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم نے میڈیسن لی ہے اور یہ ہماری تکلیف دور کرے گی، تو عام طور پہ اس کا پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اور یہی معاملہ اینٹی ڈپریسنٹ کا ہے کہ ڈپریس مریض سمجھتے ہیں کہ انہوں نے میڈیسن لی ہے جس کی نفسیاتی وجہ سے وہ بہتر محسوس کرتے ہیں۔ اب اگر کیمیکل امبیلنس اور بایولوجیکل ریزنز کی وجہ سے ڈپریشن نہیں ہوتا، تو سوال یہ ہے کہ پھر یہ ڈپریشن کس وجہ سے ہوتا ہے؟ رائٹر یوہان ہاری کی ریسرچ کے مطابق ڈپریشن کی وجہ ہے ہماری زندگی کے حالات، یعنی کہ لائف کے سرکمسٹانسز۔ رائٹر کے مطابق ڈپریشن کی 9 وجوہات ہیں۔ 2012 میں یو ایس کی ایک یونیورسٹی نے ریسرچ کی اور معلوم کیا کہ صرف 13% لوگ اپنی جاب سے اور اپنے کام سے مطمئن تھے اور خوش تھے۔ ورک یعنی کہ ہمارے کام کا ہماری صحت سے بہت گہرا تعلق ہے، اور اسی موضوع پہ لندن کے ایک سائیکیٹرسٹ مائیکل میرموٹ نے ریسرچ کی۔ تقریباً 18,000 برٹش سول سرونٹس کو انٹرویو کیا گیا، اور معلوم یہ ہوا کہ وہ باسز جن پہ کام کا بہت پریشر تھا، ان کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ تھی، وہ ہارٹ ڈیزیزز یا ڈپریشن کا شکار نہیں تھے، بلکہ ایسے امپلائیز جن کا اپنے کام پر کنٹرول نہیں تھا، خود فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، وہ زیادہ بیماریوں کا اور خاص طور پہ ڈپریشن میں مبتلا تھے۔ ایسی آرگنائزیشن جہاں پہ امپلائیز سے رائے لی جاتی ہے، فیصلوں میں شامل کیا جاتا ہے، وہاں کے لوگ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ورک کلچر میں کام کریں جہاں ہم اپنی رائے دے سکیں، فیصلہ سازی میں شامل ہو سکیں۔ اس طرح ہم اپنے کام سے زیادہ مطمئن رہیں گے۔ موجودہ دور میں انڈیویجولزم زیادہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے، یعنی صرف اپنی ذات پر فوکس کرنا، خود کام کرنا، اکیلے رہنا۔ یقیناً کچھ تو انڈیویجولزم کے فائدے ہیں، جیسے کہ دوسرے لوگوں کی ہماری زندگی میں کم سے کم مداخلت ہو، ہم اپنے کاموں میں دوسرے کے محتاج نہ ہوں، لیکن یہ انڈیویجولزم کہیں ہمیں لونلی لیس کی طرف تو نہیں لے کے جا رہا۔ اکیلا پن ہمارا سٹریس لیول بڑھاتا ہے، ہمارا ڈپریشن بھی بڑھاتا ہے۔ جان کیپیچیو کی ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ لونلی لیس کا براہ راست تعلق ہے ہماری صحت کے ساتھ۔ لونلی لیس سے ہارٹ اٹیک کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ کیپیچیو کے مطابق اکیلا پن سے سٹریس اتنا ہوتا ہے کہ جیسے ایک اسٹرینجر آپ کے منہ پہ مکہ دے مارے۔ تو رائٹر کے مطابق ڈپریشن کی دوسری وجہ لونلی لیس ہے۔ بہت ساری سٹڈیز اب یہ بھی ثابت کر رہی ہیں کہ ہماری کنزیومر ڈریون سوچ کی وجہ سے ہماری زیادہ ویلیوز کمرشل ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم ہر چیز کو پروفٹ اور لاس کے لینس سے دیکھتے ہیں، اور اس سوچ کی وجہ سے ہم ڈپریس ہوتے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کوئی کتاب اس سوچ سے نہیں پڑھتے کہ اس سے علم ملے گا، خوشی حاصل ہوگی، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ فائنینشلی کیا فائدہ ہوگا۔ میوزک اس لیے نہیں سیکھتے کہ انجوائے کتنا کریں گے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس سے پیسے کمائے جا سکتے ہیں۔ تو اگر کمرشل ویلیوز پر زیادہ فوکس ہوگا تو پھر ڈپریشن کے لیے آپ تیار رہیے۔
के खौफनाक एक्सपीरियंसेस जैसे कोई शदीद मार पीट हुई हो आपके साथ, हमारे साथ कोई अब्यूज़ का वाक़या पेश आया हो, तो ये वाक़यात हमारे दिमाग में ऐसे फिक्स हो जाते हैं और नौजवानी में डिप्रेशन का सबब बनते हैं। कुछ लोग इन वाक़यात को नफ्सियाती तौर पर हैंडल नहीं कर पाते, इन पर बात नहीं कर पाते और अपने आप को ही ब्लेम देते रहते हैं। ऐसे लोग शदीद डिप्रेस रहते हैं। अगर हम एक्सेप्ट करें कि हाँ, ये वाक़या पेश आया और इसमें हमारी गलती नहीं थी, तो हम इस कैफियत से छुटकारा पा सकते हैं। अमेरिका में दौलत की तकसीम में बराबरी नहीं है। वेजेस में बहुत ज़्यादा गैप है, यानी कुछ लोग बहुत ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं और कुछ बहुत कम। दूसरी तरफ नॉर्वे में ऐसा नहीं है, वहाँ वेजेस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। नतीजा ये है कि अमेरिका में डिप्रेशन ज़्यादा है नॉर्वे के मुकाबले में। अगर सोसाइटी में स्टेटस और रिस्पेक्ट लेवल में बहुत फ़र्क होगा तो वहाँ पे भी डिप्रेशन ज़्यादा होगा। जब हम नेचर से दूर रहने लगे हैं तो हमें डिप्रेशन ज़्यादा होने लगा है। अगर हम ग्रीन एरिया में रहेंगे, पानी, लेक, दरिया और माउंटेन्स के करीब रहेंगे तो हम ज़्यादा खुश रहेंगे, अपने स्ट्रेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अगर हम डिप्रेशन का शिकार हैं और हमें यकीन होने लग जाए कि हम ठीक नहीं हो सकते, तो हमारी उम्मीद ही खत्म हो जाएगी। तो ये कैफियत हमारी बीमारी को बढ़ा देगी। कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लिहाजा उम्मीद को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर इंसान एक सिक्योर मुस्तकबिल चाहता है। अगर हमारी जॉब ज़्यादा सिक्योर्ड है तो हम ज़्यादा मुतमईन होंगे, काम में दिलचस्पी बढ़ेगी, अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। और अगर इनसिक्योरिटी होगी तो स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, डिप्रेशन भी बढ़ने लगेगा। जैसा कि राइटर ने पहले बताया कि दिमाग में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से डिप्रेशन होने को फार्मास्यूटिकल कंपनी ने ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। दरअसल ब्रेन में कुछ तब्दीलियां वक्त के साथ साथ होती रहती हैं, जिनको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। कुछ तब्दीलियां ऐसी होती हैं कि जिससे हमारा डिप्रेशन बढ़ सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें चीज़ें याद करना पड़ती हैं तो हमारा दिमाग हमारी याददाश्त को बढ़ा देगा। अगर हम ज़्यादा खौफज़दा और मायूस हालात या माहौल में रहेंगे तो फिर हमारे दिमाग के अंदर तब्दीली से भी ऐसी कैफियत बनेगी तो हम मुसलसल डिप्रेशन में रहेंगे। डिप्रेशन में यह भी देखा गया है कि कुछ फैमिलीज़ के अंदर ये मसला ज़्यादा होता है, यानी कि कुछ ना कुछ डिप्रेशन का ताल्लुक हमारे जीन से भी है। तो यूं राइटर ने ये 9 वजूहात बताई हैं जिससे हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। राइटर के मुताबिक ये तमाम डिस्कनेक्ट्स हैं। तो डिप्रेशन का हल भी यही है कि इन तमाम डिस्कनेक्ट्स को रिकनेक्ट किया जाए, यानी अपने काम में मुतमिन रहना सीखना है, थोड़ा सा इंडिविजुअलिज्म से निकलना है, हाई वैल्यूज पे अपनी जिंदगी की बुनियाद डालनी है, माजी से भी समझौता करके निकलना है, नेचर के साथ अपना ताल्लुक मजबूत बनाना है, पुरुम्मीद भी रहना है और अपने लिए महफूज मुस्तकबिल की भी कोशिश करनी है। इन असूलों को हर वक्त सामने रखें और इनके मुताबिक जिंदगी गुजारें तो हमें कभी भी डिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा।